बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम डॉक्टर अहमद नईम कियानी इसके इशू पर बात कर रहे हैं और हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं और हमारे साथ उन लोगों ने भी रब्ता किया है जिनके लवाहिकीन के साथ इन्होंने बेदर्दी से उनको काटा, किसी के अज़ा ज़ाया कर दी और किसी ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। और आज की जो अहम पेशरफ्त है उस पर हम बात करेंगे। हमने आज रब्ता किया है PMDC और CPSP, इन दोनों तंजीमों से रब्ता किया है। जिस तरह सहाफ़ियों की तंजीम है, रेगुलेटरी इदारा है पैमरा, इसी तरह ये डॉक्टरों की रेगुलेटरी अथॉरिटी इदारे हैं जिनसे हमने रब्ता किया है। इसके अलावा बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन तमाम ममालिक के मुख्तलिफ डॉक्टरों से की जो उनकी तंजीमें हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, क्योंकि इन तमाम जराइम का तल्लक इंसानियत और इंसानी हकूक से है। हमने इंसानी हकूक के मुख्तलिफ वकला और तंजीमों से भी रब्ता किया है। डॉक्टर रियाज अहमद जो खुद भी CPSP के मेंबर हैं और इस हवाले से भी उनके कुछ एप्लीकेशनें जो थी, जो रिटर्न उन्होंने दी थी इस डॉक्टर के हवाले से, वो भी हमारे पास मौजूद है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिकंदर रहमान राय साहब। राय साहब, ये तमाम वाक़यात और आज की जो पेशरफ्त है और सहाफ़ी के हवाले से भी बात करते चले, क्योंकि कुछ नाम नहाद सहाफ़ी जो है उन जो गैर रियासती हैं जिन्होंने मीरपुर का अमन बर्बाद करने की पहले भी कोशिश की, लेकिन हमारे रियासती इदारों ने उस पर कंट्रोल किया और इन जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं उनको लिगाम भी डाली। लेकिन ये जो है फिर जब कोई इस तरह का वाक़या होता है ये पैसे बटोरने के लिए सामने आ जाते हैं और ये मुख्तलिफ थानों के टोट भी रहे हैं। तो इन पर भी हम बात करेंगे। आज का पूरा प्रोग्राम आपके सामने। आसिफ साहब, आपका शुक्रिया। बड़ा एहसास प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसे जराइम हैं जिन पे पर्दा डालना मेरे ख्याल में जो जी शोर लोग हैं और जो इंसानियत की कदर करने वाले हैं उनके बस का लोग नहीं। वो मुर्दा ज़मीर और वो बकाऊ कुछ हमारे दोस्त जो गलत लाइनें दे के पैसे बटोरने के चक्कर में होते हैं, उनका ये वतीरा है। जिस तरह आपने आज की पेशरफ्त के बारे में कहा है कि जो हमारे अदारे PMDC और CPSP जो है, ये अदारे ऐसे हैं जो है ना, ये CPSP जो है ये ख़ुसूसन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके लिए होता है। दूसरा तो होता है CMO वाला जो MBBS करते हैं उनके लिए होता है। ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए होता है जो स्पेशलिस्ट होता है। और आपको पता है कि हमारे मीरपुर में भी कुछ ऐसे वाक़यात जो हैं वो इससे पहले सरजद हुए और उन डॉक्टरों पर बैन लगी है। एक खातून डॉक्टर थी 2 साल के लिए, उसने गलती से ऑपरेशन किया, मेजर ऑपरेशन था, बच्चा पैदा हो रहा था, तो फिर वो एक टॉवल जो है उसका जो घास था उसके अंदर रह गया। फिर वो बड़ी मुश्किल से वो उसे दोबारा निकाला गया जब पता चला कि उसके पेट में इतना वो मामला है। तो बात यह है उसे 2 साल पे पाबंदी लगा दी। हम किसी खातून डॉक्टर के नाम नहीं लेना चाहते कि ज़िंदगी का एक सफ़र वो तय कर चुकी हैं, लेकिन और इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। और डॉक्टर मासूम जिसका हम तज़किरा करते हैं, लोगों को बड़ा पेन होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि पता नहीं किसी की कोई अजीज़ रिश्तेदारी है, किसी का उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। हमें कहते हैं ये बकाऊ माल है। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि मैं नस्ली साफ़ी हूँ, मेरा बाप भी साफ़ी था और मैं अब खुद भी साफ़ी करता हूँ। मैं अपने आप को सीनियर नहीं कहता, मैं इतना सा एक तालिब इल्म हूँ सहाफ़त का, और जो मेरे मन में आता है, जो सच होता है वो मैं बोलता हूँ। वो किसी को जहर लगता है या किसी के लिए वो तासीर होता है, उसकी अपनी मर्जी है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सहाफ़ियों की बात की है, राय साहब, मैं यहाँ पर आपको ये भी कहूँ कि कितने सहाफ़ी यहाँ पर जिन्होंने मैथ कम्युनिकेशन किया है, जो सहाफ़ियों की एक डिग्री होती है, जो एक डिप्लोमा होता है, जो एक जर्नलिस्ट होता है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो तो आपको पता है उनके पास कौन सी डिग्रियाँ हैं। वो टिकट बेचने वाले भी हैं, सिनेमे वाले। अच्छा। और इस तरह के बेशुमार और पकौड़े बेचने वाले भी हैं। मुझसे आप बेहतर समझते हैं कि कौन कितने पानी में है और कौन किस तरह वो साबित कर रहा है।
مطلب کہ کرم سے میں نے ماس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ میں پریس فاؤنڈیشن کا ممبر ہوں. تیسرا میں اس پریس کلب کا ممبر ہوں کورٹ لا کے مطابق. اور انہوں نے مجھے پیچھے رکھنے کے لیے بے شمار ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، لیکن کورٹ نے مجھے ایک ممبر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور کچھ یہاں پہ ایسے ممبر بھی ہیں جنہیں کورٹ نے بالکل فرق کر دیا ہے یہ کہ یہ کشمیر پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں. وہ سازشیں کرتے ہیں میرے خلاف. خود اپنے گربان میں جائیں گے کہ ان کی ماضی کیا ہے. میرا ماضی سب کے سامنے ہے، میرا حال سب کے سامنے ہے، میرا مستقبل اللہ کے کرم سے برائٹ ہے. اور ان کا مستقبل بھی جو ہے نا ماضی کی طرح آگے جو اس نے کھا لیا، جو زہر انہوں نے اگلا، جو آج بھی ڈاکٹر صاحبان سے ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے پیسے لے کے ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں، انہیں مشورہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ پولیس میں. پولیس نے ہمارا کیا کر دیا؟ بلکہ خود جاتے ہیں جی. وہ پولیس ہمیں کیا کر لے گی؟ مجھے یہ بتائیں کوئی ہم نے کوئی ایسا کرائم کیا ہے؟ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو متاثرہ ہیں. بلکہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو آپ کی یہاں پر آ کے مارچے کر دیتے تھے وہ جا رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک بڑی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. کچھ میری مصروفیات تھیں تو میں نے کہا کہ ایک دن صبر کر جائیں تو پھر آپ آئیں ہمارے پاس، آپ اپنے دل کی بات کریں. انشاءاللہ اس پروگرام کو میں ٹرائی کروں گا کہ لائیو کیا جائے. 1-2 گھنٹے ان کی باتیں کریں، لوگوں سے باتیں کریں، لوگوں کی باتیں سنیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی کیا سرگزشتی ہوئی ہے. یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کل انشاءاللہ فیس بک پر لائیو آپ دیکھیں گے دراق میڈیا ہاؤس سے ایک بڑی خبر انشاءاللہ بریک کریں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں یہاں پر ہوتی ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ کون کون سی باتیں ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو لائقین آئیں گے 1-2 نہیں ہوں گے لیکن درجنوں کے حساب سے ہوں گے. آپ ہمارا پروگرام لازمی فیس بک پر براہ راست دیکھیے گا. اور دوسرا ہماری انتظامیہ کے حوالے سے میں آج کیونکہ میں نے آج کے حوالے سے ہی بات کرنی تھی کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ آج کی اپڈیٹس کیا ہے. ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے اداروں پر. جس طرح انہوں نے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کون صحیح صحافی ہے اور کون جو ہے وہ جعلی صحافی ہے. ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے اور جو لوگ بیٹھ کے ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی جانتے ہیں. دیکھیں جی ہمارے ادارے الحمدللہ باخبر ہیں اور یہاں پہ بے شمار اس طرح کے معاملات اور اس شہر کے امن کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں کی گئی. ہمارے جو یہاں پہ اس وقت موجود لوگ ہیں، کمشنر صاحب ہو گئے، ڈی سی صاحب ہو گئے، ایس ایس پی صاحب ہو گئے، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ان سب چیز کو ٹیکل کیا اور اس شہر کے امن کو باہر رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور یہ ہماری جتنی بھی باتیں جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم لوگوں سے کر رہے ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں. نہیں اگر ہم غلط ہوتے تو آج بھی ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، آج بھی اس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. ہم پروگرام نہ کرتے ہوتے پھر ہم جنوں کے سلاموں کے پیچھے ہوتے. میں ان دوستوں کو جو میرے عزیز بھی ہیں جو میرے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس 250 یا 300 کی بات کرتے ہیں، ذرا اپنا ماضی دیکھو. تمہارے پاس کیا تھا؟ ہمیں بھی پتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی. لیکن میں نے بچپن سے لے کے آج تک جو کھایا ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا. جو کچھ میں نے پہنا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جو گاڑی میں نے استعمال کی ان کی پوری نسل میں کسی نے نہیں استعمال کی. رائے صاحب میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سے پیسے لے کے جاتے رہے اور کیا مجبوریاں بتا کر گھر کی لے کے جاتے رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ماں تھی، یہ جو ہماری ماں تھی جو اس دنیا میں نہیں رہی، اگر اس کی جگہ آپ کی ماں ہوتی، آپ کی بہن ہوتی یا آپ کی بچی ہوتی تو آپ پہ کیا گزرتی؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو انسانیت کو سمجھتا ہے. بات سنیں، ادھر اتفاق سے ہم اس ہوٹل پہ گئے وہ چوک کے اندر چائے پینے کے لیے. وہاں پہ ایک بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون رات کو میرے پاس آئی، اس کے ساتھ فلاں بندہ تھا اور اس نے کھانا یہاں سے کھایا اور اسے کیا پتا تھا کہ کل میں کس طرف جا رہی ہوں. اس نے کہا کہ میرا آپریشن ہے اور اسے اپنی موت نظر نہیں آ رہی. اس نے جو باتیں اسے کی اس نے مجھ سے اظہار کیا. افسوس کی بات ہے ایک چلتی پھرتی خاتون جو اس مقصد کے لیے وہ پیسے دے رہی ہے اور کسی ڈاکٹر کے ریفر کرنے پہ وہ اس جلاد کے پاس چلی گئی جس نے اس کا گلا کاٹا اور اسے موت کی نیند سلا دیا. اور آج
میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، کوئی اس کے پیچھے چلے یا نہ چلے، ہم نے 4 ایسے کیسز جو ہیں وہ اس کے خلاف کرنے ہیں، اس کے ہم جو ہے نا بنیں گے کیا کہتے ہیں وارث، اور ہم اس کے خلاف کیس کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہم شہری ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے اور ہمارے رائٹس ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں ان کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے خلاف جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ جو اس نے قتل کیے اس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جو ساتھی جو پکوڑے سموسے اور کھانے والے اور پیسے بٹورنے والے صحافی ہیں وہ بھی یاد کر لیں، اور جو ڈائریاں اور جلدیاں بھی بھیجتے رہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بھی قلعہ کامہ ہوگا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اب ہم تو سامنے آ گئے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ان کا وقت وہ قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے تنزلی دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یعنی کہ یہ وقت دیا ہے بات کرنے کا، اس نے مجھے جسارت دی ہے سچ اور حق کہنے کی، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں وہ سزا پائیں گے، اور دیکھیں گے آپ، اور وہ نشان عبرت بنیں گے، دیکھیں گے کون سے صحافی ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کو بدوا لگ گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ واقعی آج ان کو بدوا لگ گئی ہے، اور اس کی جو بدوا ہے ان کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے۔